अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मशावरती अमल है वो ऑलमोस्ट लाइकली ये कहा जा सकता है कि बड़ा करीब तर पहुंच चुका है। ऐसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज ये कहा। फिर पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में हुआ, उन्होंने भी कहा कि 26 नुकाती मुसव्वदा जो है मुजव्वज़ा वो मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। उधर आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा कि मौलाना साहब के साथ तो कंसेंसस हो गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से मुलाकात की जाएगी। ये मुलाकात कल कोशिश की जाएगी, जिसके बाद फिर फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ उनसे मशावरत के बाद करेगी। लेकिन इस सब के पीछे आपको ये भी इल्म है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पर भी आज अपोजिशन जमातों ने मुलाकात भी की, और इसके बाद मौलाना साहब ने जो गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वाज़े तौर पर उन्होंने ये कह दिया था कि हुकूमत एक तरफ मज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं और दीगर जमातों ने भी जो शिकायत की हैं, जिसमें डराने धमकाने और ज़बरदस्ती करने की या पैसों के जो ऑफ़र की जा रही हैं, वो ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो फौरी तौर पर इसको रोका जाएगा। अब आज की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रिज़र्व सीट्स के हवाले से इजलास हो रहा था। ये इजलास जारी ही था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान की जानिब से एक सेकंड वजाहती बयान आया, और इस सेकंड वजाहती बयान के हवाले से बताया गया कि कराची और इस्लामाबाद के चेंबर्स में इसमें समाअत भी हुई है, और ये सेकंड वजाहती बयान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दिया जा रहा है, जिसमें वाज़े तौर पर कह दिया गया कि 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इन रिजर्व सीट्स के हवाले से क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ऑन बोर्ड हो हैं तो भी हुकूमत को मज़ीद वोट्स दरकार हैं। आया तहरीक इंसाफ मुलाकात के बाद इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट करेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इन फोकस हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर अकील मुशीर वज़ीर आज़म बराए कानून और इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, अब जबकि ये कहा जा रहा है कि 26 नुकाती जो मुसव्वदा है उस पर मुत्तफ़क़ा तौर पर सब ने मंजूर कर लिया है, तो कितनी जल्द आप ये तरमीम जो है वो पार्लियामान में पेश की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अभी हम इन सेशन हैं और ये एक्सपेक्टेड तो है, क्योंकि ब्रॉडर कंसेंसस रीच हो चुका है, और कमेटी की भी जो प्रोसीडिंग्स थी वो मीडिया ने भी रिपोर्ट की कि उसमें कसरत राय के साथ जो मेजॉरिटी कंसेंसस के साथ ये अप्रूव हुई हैं अमेंडमेंट्स। जिधर ब्रॉडर कंसेंसस पाया जाता था उन्हीं तरमीम को ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जाहिर बात है कि इस पे स्टेप्स टू लेजिस्लेशन होते हैं और स्टेप्स टू अमेंडमेंट हैं, और स्टेप टू अमेंडमेंट सबसे पहले तो ये है कि अब क्योंकि कंसेंसस बन चुका है, एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी CCLC और कैबिनेट का अप्रूवल। जब इसका कैबिनेट का अप्रूवल होगा तो फिर ये हाउस में ले किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, और जब हाउस में ले होगा सबमिट किया जाएगा तो हाउस की फिर ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इस पर फिर बाकी अमल जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर आपको करूँ कि PTI के तो अपने ही लीडरान जो हैं वो उनकी बात में बड़ा तजाद है। एक उनके मेंबर जो हैं वो कहते हैं कि इत्तेफाक राय नहीं हुआ, लेकिन उनके चेयरमैन जो हैं अभी प्रेजेंटली वो कहते हैं इत्तेफाक राय हो गया है। तो इनके अपने अंदर ही इतनी डिवीजन है। कमेटी के मेंबरान भी थे तमाम तर लोग, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों इतनी डिवीजन इनके अपने अंदर ही पाई जाती है, जब इनके कई मेंबरान ये भी कह चुके हैं कि अगर बेंच की बात की जाए या समथिंग एक इनटू अ बेंच अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को अलग करने के हवाले से, तो उस पर तो ये इत्तेफाक करेंगे। तो अब फिर इसमें मेरी तो समझ से बाहर है कि क्यों दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी जा रही हैं। हमारा जो ब्रॉडर कंसेंसस है वो तमाम इत्तेहादी जमातों का बाशमूल JUIF उनका भी कंसेंसस हमने रीच किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 26वीं आईनी तरमीम है वो बिल्कुल ये तमाम स्टेप्स पूरे करने के बाद एक्सपेक्टेड है कि वो कल जो है वो पेश कर दी जाएगी। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब कल पेश कर दी जाएगी तहरीक इंसाफ को। लेट्स कीप देम असाइड बिकॉज मुख्तलिफ किस्म के बयान ज़रूर हैं। आमिर डोगर साहब का बयान भी आप सबके सामने है, बैरिस्टर गौहर का भी आपके सामने है, लेकिन क्या आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये कह सकते हैं कि वो हुकूमत की इस 26 नुकाती जो मुसव्वदा है इसके हक में वोट डालेंगे?
देखिए नादिया, सबसे पहली बात यह है कि काफ़ी मुलाकातें हुई हैं बैक एंड फोर्थ, और उसमें जो भी उसके बाद फॉलोइंग अप और लीडिंग अप टू दीज मीटिंग्स, उसके बाद यही एक बात सामने नजर आई है कि मौलाना साहब की और पीपल्स पार्टी की और हुकूमत की जो है वो काफ़ी करीब आ चुके हैं कंसेंसस डेवलप करने के लिए, और कंसेंसस उन्होंने डेवलप किया भी है, और उस पे उनकी पार्टी के अरकान भी कह चुके हैं कि कंसेंसस इन चीज़ों पे हुआ है। अब कमेटी ने भी आज जो है अपनी तमाम तर प्रोसीडिंग्स वो क्लोज की हैं। जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी थी इस तमाम तर मामले को देख रही थी, मुसव्विदे को, और उस पर कंसेंसस के साथ ही तमाम तर चीज़ें रीच हुई हैं, और कंसेंसस था तो तभी पार्लियामेंट कमेटी ने जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को क्लोज किया है और हतमी शक्ल दी है उस मुसव्विदे को। तो बैरिस्टर, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने बिल्कुल देयर आर स्टेप्स टू इट, पहले कंसेंसस, उसके बाद काबीना अप्रूवल, और उसके बाद फिर जाहिर है पार्लियामेंट की जब पेश कर दिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी और फिर बिल टेबल किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स वो जो मैजिक नंबर है इस आईनी तरमीम को पास करने के लिए, वो ये सब कुछ जब ही होगा जब आपके पास ये पूरा होगा। तो विदाउट मौलाना फजल रहमान साहब जाहिर है ये आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, और उनके ऑन बोर्ड होने के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि मौलाना साहब के पास मैजिक नंबर है, एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ रियलिटी, और ये एक फैक्ट है कि वो मैजिक नंबर है उनके पास, और उस मैजिक नंबर वो अगर होंगे ऑन बोर्ड तो तभी वो रीच कर सकेंगे इन आइदर ऑफ द हाउसेस, इवन दो के नेशनल असेंबली में जो है रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन है हमारी, लेकिन जो सिचुएशन सेनेट में है उसमें मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सेनेट में उनकी बिल्कुल जो है हमारे साथ कंसेंसस होगा, और सेनेट में वो साथ देंगे तो कसरत राय के साथ ये पास हो सकती है। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब अब इस पूरे असना में एक चीज़ आप बताते चले कि 26 जो ये नुकात हैं ये सब कुछ अदलिया रिलेटेड हैं, राइट? अभी जो दीगर बातें थी जो हुकूमत लाना चाहती थी उसमें से अभी कोई और नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक टू जुडिशल रिफॉर्म्स है ये। जी इसी पे ही कंसेंसस हुआ है कि लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं मेनली इन्हीं को वो सराउंड करती हैं, जितनी भी उसमें अमेंडमेंट्स हैं, और उसमें मैं काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूं कि जजेस की परफॉर्मेंस और एवेल्युएशन के हवाले से, और उनकी जो अपॉइंटमेंट में पार्लिमानी कमेटी का जो रोल है उसमें मीनिंगफुल रोल होना चाहिए उस हवाले से, एंड इवन अदरवाइज जो है बाकी तमाम चीज़ें भी जो सराउंड करती हैं इस पूरे प्रोसेस में उसी हवाले से ही हैं, और उसी को ही ये सराउंड कर रही हैं। तो बैरिस्टर साहब, जहां मैजिक नंबर है वहीं एक मैजिक डेट भी है 25 अक्टूबर, जिसमें जाहिर है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी या जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन के हवाले से कई बार मुख्तलिफ जमातें आपसे ये मुतालबा कर चुकी हैं। तो क्या हम ये समझें कि जब आप ये कह रहे हैं कि कंसेंसस हो गया है तो इस नोटिफिकेशन से पहले ही इन अमेंडमेंट्स का इत्तलाक हो जाएगा आने वाली चीफ जस्टिस पर? देखिए, नोटिफिकेशन के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की डेडलाइन है, बिकॉज नोटिफिकेशन हमने जारी करना होता है, उसमें हमारे पास जो डेडलाइन है वो 24 है। अगर अमेंडमेंट्स नहीं होती बिल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तो फिर 24 तक जो है हमारे पास टाइम है, और 24 तक हम वो उसको इशू कर देंगे। अगर अमेंडमेंट्स होती हैं और अमेंडमेंट्स का के अंदर जो चीफ जस्टिस की तैनाती का जो प्रोसेस है उसके ऊपर खाली सिर्फ अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को ना देखा जाए और उसको दीगर चीज़ों के साथ भी देखा जाए इन टर्म्स ऑफ द लीगल एक्यूमेन, इन टर्म्स ऑफ जो उनकी जजमेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो डिस्पोजल है, और उनकी जो ओवरऑल एक इवैल्यूएशन है, नॉट जस्ट द सीनियरिटी प्रिंसिपल इटसेल्फ, तो इन तमाम तर चीज़ों को अगर इस चीज़ का भी वो होता है तो फिर उसका डेफिनेटली एक इफेक्ट होगा जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। तो वो अगर पूल में से होगा तो फिर पूल में देखा जाएगा, और पूल में इवन जो अगर वो वेदर द पूल इज 3 और 5 उसमें वो कंसिडर डेफिनेटली होंगे जो भी आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट होना जल्दी, और उसके बाद फिर ये तमाम तर जो मशावरत आपको करनी होगी, अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी ही करेगी, ये सब आप लोगों की डेडलाइन से पहले यानी 24 तारीख तक होना लाजिम है। फिर नहीं, लाजिम नहीं है, अगर क्योंकि ऑब्वियसली ये पार्लियामान का इस्तेकाक है और हम इसको करना चाह रहे हैं और ये हमारा प्रोरोगेटिव है। अगर हम इसको करेंगे और इवन बिफोर दैट डेट और आफ्टर दैट डेट, तो जाहिर बात है कि हमें अगर बिफोर दैट डेट होता है तो उसका इफेक्ट तो होगा,
لیکن آفٹر دیٹ ڈیٹ ہو تو پھر بھی اس کا ان دا کمنگ منتھس اور ایئرز وہ اس کا افیکٹ تو ہوگا. اوکے اچھا, تو بیرسٹر صاحب اگر ایسا ہوتا ہے, آپ نے جیسے کہا کہ لیٹ سے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ بڑے کلوز پہنچ چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ نئی چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے یا ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کرنا ہے اور نئی ترمیم کے تحت کرنا ہے, تو میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ سیٹ خالی رہے گی جب تک یہ نئے چیف جسٹس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو جاتا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایسا ممکن نہیں ہے. جو امینڈمنٹس ہوں گی اور ان کا افیکٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن یا اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے, سو وہ اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا اور اسی ٹائم سے پہلے ہی دیکھا جائے گا, بیکاز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیٹ جو ہے وہ ویکینٹ رہے فار اینی پیریڈ آف ٹائم اور اینی لینتھ آف ٹائم, بیکاز ایک کنٹینیوٹی ہے اور اس کو اگر ایون کہ ود ان دا پروسیس چینج اگر ہوتا ہے اور سینئر موسٹ کا جو پرنسپل ہے یا سینیورٹی پرنسپل ہے جو کہ الجہاد ٹرسٹ سے کیس سے آیا ہے اور اس کا اطلاق نیچے والی عدالتوں پہ یا ہائی کورٹس پہ تو نہیں ہوتا, ایون دو کہ ان ہائی کورٹ کی حد تک بھی یہ کیونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا اور سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کی امپلیمنٹیشن نیچے ان کے جو ماتحت عدالتیں ہیں جہاں چیف جسٹس کی یا جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, تو اس کو کافی نظر انداز بھی کیا گیا. سو اٹس ڈیفینیٹلی ون پوائنٹ, لیکن اگر امینڈمنٹ کا افیکٹ یا اس کو جو اسکوپ ہے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اس کو براڈ کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائم سے پہلے اور 24 سے پہلے ہی ہوگا, اور اس کے جو بھی کرائیٹیریا ہوگا کمیٹی اس کو جو دیکھے گی یا کمیشن اس کو دیکھے گی تو ظاہری بات ہے اس میں جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار دیکھتے ہوئے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی دین فالوئنگ نوٹیفیکیشن. آج 18 اکتوبر ہے, 24 میں ٹائم بڑا کم ہے, اسی لیے یہ ساری تیزی بھی اب ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن بیرسٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو 8 جج صاحبان کی جانب سے ایک دوسرا وضاحتی بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم پارلیمان کی جانب سے کیا گیا ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس فیصلے پر جو کہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیا گیا. اب بھی کوئی ابہام باقی ہیں, یعنی ریزرو سیٹس انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ناٹ بی گیون جس طرح سے پہلے دی گئی تھی دیگر جماعتوں کو. دیکھیں نادیہ, دس از یٹ اگین another example of judicial activism, کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ دوبارہ ایک وضاحتی بیان دیا جاتا جب ایک دفعہ وضاحتی بیان آ چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا آج سے مہینہ پہلے ہی میں نے ہی ایک شو پہ آزاد اراکین کے بارے میں بات کی تھی اور اگلے دن پھر وہ وضاحتی بیان بھی آ گیا تھا. اگین کافی جو ہے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط گیا ہوا ہے, اسپیکر صاحب کے 2 خطوط گئے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اور ہماری امینڈمنٹ بھی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ان کا کیا فیصلہ ہونا ہے. لیکن وہ شاید یہ آئینی ترمیم کی دوبارہ کیونکہ شنید تھی اس کو دیکھتے ہوئے اگین ایک وضاحتی بیان آ گیا. نہیں سر, آئینی ترمیم کی نہیں, یہ تو دوبارہ ریکویسٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تحریک انصاف کی جانب سے. تو کلیئرٹی سے کورٹ نے کہا ہے ان 8 جج صاحبان کی جانب سے کہ دوسری بار کیونکہ پوچھا گیا تو یہ دوسرا وضاحت وہ دے رہے ہیں, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کراچی اور اسلام آباد کے چیمبرز میں سماعت بھی ہوئی. لیکن وہاں پہ 3 جج صاحبان تو میری اطلاعات کے مطابق وہ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں سماعت ہوئی, لیکن اس میں اتنی جلدی کیا تھی؟ پہلے بھی یہ وضاحت آ سکتی تھی, ابھی ہی کیوں؟ جسٹ لوکنگ ایٹ دا ٹائمنگ. اینڈ سیکنڈلی جہاں پہ کیا ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہم لیجسلیٹ کر سکیں؟ اگر ہم نے لیجسلیشن کی ہے اور اس میں لیجسلیشن میں کوئی ہم نے چیزیں تبدیل نہیں کی, ہم نے وہی چیزیں ریٹریٹ کی ہیں جو آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہیں اور وہی دوبارہ ان کو دہرایا ہے تاکہ کم از کم آئین کی جو تشریح ہے وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے, نہ کہ آئین میں جس چیز کا ذکر ہی نہیں. 13 دن اور 15 دن اور 3 دن کا ذکر ہے اور 15 دن دے دیے گئے, اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے, اور وہ فریق جو ان کے سامنے ہی نہیں تھا. اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ کہوں گا. تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ they've also actually transgressed and the use of these provisions اور excessively جس طرح transgress کیا گیا ہے پارلیمان کے جو دائرہ کار میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے اس پہ ڈیفینیٹلی اس لینس سے بھی دیکھنا چاہیے آپ کو
کیونکہ اس میں وضاحتی بیان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بڑی میٹر کر رہی ہے. آپ کے لیے یہ میٹر ضرور کرتی ہے اس کی ٹائمنگ, لیکن اس کے اوپر ہم خیر کسی اور نشست میں بحث ضرور کریں گے, آپ کیونکہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں بیرسٹر صاحب. لیکن لاسٹلی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو آسک یو ون تھنگ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے کیٹیگورکلی اور بہت جسے کہتے ہیں ریاکٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ان کے اپنے جماعت کے پارلیمنٹیرین کو اٹھایا گیا اور ان کا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گھر پر ہیں, اور اس طرح دیگر جماعتوں نے بھی شکایت کی. موسیٰ گیلانی صاحب نے پارلیمنٹ میں ذکر کیا, کامران مرتضیٰ صاحب نے سپیچ میں کہا, بی این پی کی جو سینیٹر صاحبہ ہیں انہوں نے کھل کر سب بیان کر دیا. تو اب جب کہ مشاورت آلموسٹ آپ نے کہا مکمل ہو گئی ہے, تو اب حکومت نہیں ڈرائے گی دھمکائے گی کسی بھی پارلیمنٹیرین کو؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. اور اس میں اگر کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ایک فرمائشی پروگرام کے تحت جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, اور اگر وہ نہ کہیں دکھا رہے ہیں کہ درخواست پینڈنگ ہے, نہ کسی نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی, نہ ہی کوئی ہیویس پٹیشن فائل ہوئی. سو دیز آر جسٹ کلیمز. جہاں تک مائی پرسنل ویو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میں اس کو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب حکومت نہیں کر رہی یہ تمام تر چیزیں کنسنسس. بیرسٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس میں انوالو نہیں ہے, جو بات مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ انوالو نہیں ہے, جو زین قریشی صاحبہ کی اہلیہ کے ساتھ ہوا اس میں حکومت انوالو نہیں ہے. تو کیا یہ آپ لوگوں پر فرض نہیں ہے being a parliamentarian also کہ آخر پارلیمنٹیرین کے اہل خانہ کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو کون دھمکا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ اس کو ڈیفینیٹلی دیکھا جائے گا, بیکاز ان کی طرف سے بھی چیز آنی چاہیے کہ کس نے اٹھایا. اگر وہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ ہمیں رات کو کسی کوئی آئے اور کوئی آئی ایم شیور کہ کوئی گاڑی آئی ہوگی, اگر کوئی گاڑی نے اٹھایا ہے یا کوئی حلیہ, ڈیفینیٹلی یہ تو دیکھیں نا, ایف آئی آر کا ایک جو درخواست دینے کا ہے, بے شک ایف آئی آر کٹے یا نہ کٹے, ایک تو میں نے آپ کے سامنے اس کو کنڈیم کیا, ہائیلی کنڈیمیبل. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آنریبل ممبرز ہیں, ان کی فیملیز ہیں, لیکن ایک چیز ضرور ہے, میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی آپ کو اس پورے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے درخواست بھی دینی ہوتی ہے. مجھے کوئی ایک درخواست دکھا دی جائے تو ڈیفینیٹلی میں تو ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں, اور ہم ایز پارلیمنٹیرین ڈیفینیٹلی اس پہ تھرو اے اسپیشل کمیٹی ہم ایکشن دیں گے. اینڈ دی گورنمنٹ از آلسو آنسربل آن دس کہ ایسا کیوں ہوا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. مولانا فضل الرحمان سے مستقل ملاقاتیں تو ہو ہی رہی ہیں, وہ میرے خیال سے ان سے بھی آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پھر وہ درخواست دیں تاکہ آپ لوگ اس پر ایکشن لے سکیں. یہاں پر میں ایک بریک لیتی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف سے. کیا واقعی ڈویژن ہے, ابھی بھی کوئی کنسنسس ریچ ہوا ہے ایز سچ, یا عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی یہ ڈیسیشن لیا جائے گا؟ رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. تحریک انصاف اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, جس کو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے بتایا گیا ہے کہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے, ان 26 نکات کو کیا کسی قسم کی کوئی ڈویژن ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں رؤوف حسن صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رؤوف صاحب, جیسے کہ خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ تمام تر جو جماعتوں کی ریپریزنٹیشن تھی پارلیمان کی اس خصوصی کمیٹی نے, اس نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. تو اس کا مطلب تحریک انصاف, ظاہر عامر ڈوگر صاحب بھی آج موجود تھے, تو آپ لوگوں نے اب یہ جو جتنی بھی شکیں تھیں, جو 26 نکات تھے, اس سب پر تحریک انصاف راضی ہے؟ دیکھیے جی, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہو چکے ہوئے ہیں. دوسری بات ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمران خان صاحب اس کو اپروو نہ کریں, اور وہ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کل ان سے ملاقات کی جائے, اس کے بعد ہی ہم کوئی بات کر سکیں گے کہ کیا ہم اس ڈرافٹ کہ میں کس طرح سے حصے دار بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. اگر بن سکتے ہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب کی بات ہے, وہ اپنے بہاف کے اوپر کر رہے ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ان کے ساتھ. تو are you saying رؤوف حسن صاحب کہ جو وہ 26 نکات ہیں اس پہ کنسنسس میں تحریک انصاف کی ہاں یا نہ دونوں شامل نہیں ہیں؟ نہیں, کنسنسس تو ہوا ہی نہیں ہے جی ابھی تک. جب تک پی ٹی آئی اپنا ایگریمنٹ نہیں دے گی اس وقت تک کنسنسس کا تلفظ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. کنسنسس مینس کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں شریک ہے اور انہوں نے ایگری کیا ہے. پی ٹی آئی نے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی تک خان صاحب کے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی ہماری, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں.
اچھا تو بیرسٹر صاحب کی بیرسٹر گوہر کی جو پریس کانفرنس تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے پورے تحریک انصاف کے وفد کی تو رؤف حسن صاحب ان سے تو کنسنسس ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی حد تک؟ دیکھیے ابھی تک اس سلسلے میں بھی کوئی میرے پاس فائنل انفارمیشن نہیں ہے. وہ بات چل رہی تھی. اب اسٹیج کے اوپر کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ فائنلائز ہوئے گا جب عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے, ہمارے ڈیلیگیشن کی بات چیت ہوتی ہے. وہ کل ہو, پرسوں ہو, 10 دن کے بعد ہو. اس سے پہلے پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کے بارے میں ایگریمنٹ جو ہے اس کو ایکسپریس کرے. وہ بتائے سر تو جب اگر کل پرسوں یا 10 دن جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس بیچ کے اندر اگر حکومت ٹیبل کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کو بھی علم ہے کہ انہیں ابھی آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل تھے وہ کہہ رہے تھے 24 کو نوٹیفیکیشن ہونی ہے اور 24 سے پہلے ظاہر ہے کیونکہ ان ترامیم کے اندر یہ عدلیہ اسپیسیفک ہیں اور اس میں چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے بھی جو نکات ہیں جس میں ترمیم کی جا رہی ہے تو اس سب کا پھر ایفیکٹ آنا ہے اس نوٹیفیکیشن پر. تو دیکھیے یہ عدلیہ اسپیسیفک نہیں ہے, یہ انڈیویجول اسپیسیفک ہے اور ایجنڈا اسپیسیفک ہے. یہ ترامیم جو لائی جا رہی ہیں اور 24 کو کیوں کرنا ہے؟ کیا 24 کو نہیں ہوگا تو آسمان گر جائے گا, قیامت آ جائے گی, نعوذ باللہ. اوکے کیا ہوگا؟ نہیں تو میں یہ صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس بیچ میں اگر آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ ہو جاتے ہیں اور جو 2-3 نمبرز ان کو اور چاہیے وہ بھی ہو جاتے ہیں, تو اس کیس میں پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیونکہ آپ لوگ سب میٹنگز کا حصہ رہے ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی اور اس پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں بھی ریپرزنٹیشن آپ کی تھی اور آپ لوگوں نے ظاہر اپنی تجاویز بھی دیں. دیکھیں یہ دیکھنے والی باتیں ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کب ٹیبل ہوتی ہے, کب پاس ہوتی ہے. میں نے آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ بتا دی ہے. ہم کسی ڈاکیومنٹ کے بارے میں کوئی اپروول نہیں دے سکتے جب تک ہمارے ڈیلیگیشن کی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتی اور وہ اس سلسلے میں ہمیں آتھرائز نہیں کرتے کہ ہاں اس کو اپروو کریں یا نہ اپروو کریں. تو اس وقت تک ہماری اپروول کسی طرح سے بھی نہیں ایکسپریس کی جا سکتی, ایکسٹینڈ کی جا سکتی. اوکے بڑا کلیئر ہے یہ. اچھا کیونکہ بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف میں تو خود ڈویژن ہے, پہلے کہتے ہیں متفقہ طور پر ایک طرح سے پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی ہے انہوں نے منظور بھی کر لیا ہے, وہاں کنسنسس ہو گیا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ملاقات بھی کرنی ہے. دیکھیے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کنسنسس ہو گیا ہے یا ہم نے اپنی اپروول دے دی ہے. یہ اگر کسی اور کے خورشید شاہ صاحب کوئی اور لوگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ. ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی کہ کنسنسس ہو گیا ہے یا ہم نے اپروو کر دیا ہے, بالکل نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک خان صاحب اپروو نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی, اور وہ اپروول اس وقت ہوگا جب ان کے ساتھ ہمارے ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوگی. وہ کب ہوتی ہے یہ جو سوال ہے یہ حکومت کے ڈومین میں ہے, حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب اجازت ہمیں دیں گے ان سے ملنے کی. اچھا تو رؤف صاحب یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ ایک پورا ایک جو ہے طرح سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, یعنی جو ملاقات کرنے جائے گی عمران خان صاحب سے, اور اس میں آپ لوگوں کے لیگل ایکسپرٹس بھی ہوں گے, چیئرمین تحریک انصاف بھی ہوں گے, جو پوری کوشش کریں گے کہ کل ملاقات یہ ہو. یہ دیکھیے یہ سیکنڈری نیچر ہے کہ کون جاتا ہے کون نہیں جاتا. پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پرمیشن دے رہی ہے یا نہیں خان صاحب سے ملاقات کی, کیونکہ کل جو ان کا کیس تھا وہ اڈیالہ جیل میں پہلے سنا جاتا تھا, وہ G13 جو ہے وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے. کنسیکوینٹلی کل جیل میں ان سے جو یوزلی لائرز کی ملاقات ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی. تو یہ حکومت نے پرمٹ کرنا ہے. یہ سوال آپ ان سے کریں تو زیادہ اپروپریٹ ہوگا کہ وہ کب اجازت دے رہے ہیں ہمارے ڈیلیگیشن کو خان صاحب سے ملاقات کی. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو باتیں ہیں جو میں نے گورنمنٹ سے بھی پوچھیں, یعنی بیرسٹر عقیل سے بھی, اور ان سے کہا کہ مولانا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ پارلیمنٹیرینز کو دھمکایا جا رہا ہے اور پیسوں کی آفر بھی کی گئی. کچھ لوگ جو ہیں وہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں پہ ریڈ کیے گئے, اہل خانہوں کو لے جایا گیا. یہ تمام باتیں سب کے سامنے ہیں کیونکہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی اس کا شکوہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پھر کمپلین لے کر آئے, تحریک انصاف خود چھپی بیٹھی ہے, لے کر آئے کمپلین کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. کیسے کمپلینٹ لے کے آئے؟ آپ کو پبلک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ہماری پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور کیسے کمپلین کریں ہم؟
वो कहते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुकूमत की नहीं है कि वो देखे कि क्यों लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्यों लोगों को अबडक्ट किया जा रहा है। जैन कुरैशी साहब की बेगम साहबा को अबडक्ट किया, नसीमा जो कि अख्तर मैंगल साहब की पार्टी की जो एक सेनेटर हैं, उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। JUI ने कंप्लेन की है इस सिलसिले में, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कंप्लेन की है। तो क्या उससे ज्यादा और किस तरीके से लेके आए हम कंप्लेन करें या इनको बताएं कि जी इनके दौरे हुकूमत में क्या किस किस्म की फस्तायत जो है, किस किस्म का जुल्म और जबर जो है वो उसकी बहुतात है, और किस तरीके से बताएं इनको। सही। तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीट्स के हवाले से आज जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसका भी एक वजाहती बयान आ गया है मखसूस नशिस्तों का। इलेक्शन कमीशन का जो इजलास था वो तो बेनतीजा ख़त्म हुआ, उनके आज मशावरती इजलास था। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं रऊफ हसन साहब, जो सेकंड वजाहती बयान अब आया है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उन्होंने रीइटरेट किया है कि हमारी जो प्रीवियस जजमेंट थी जिस सिलसिले में जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान सेकंड टाइम वजाहत मांगी थी, सेकंड टाइम, जिसकी कोई वजह नहीं थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जी कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकता। कंसिक्वेंटली जो उनकी जजमेंट है रिजर्व सीट्स के बारे में कि ये एलोकेट होनी चाहिए PTI को, वो फाइनल है, वो फाइनलिटी हासिल कर चुका हुआ है। और उस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी फौरी तौर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करे। लास्ट जो जजमेंट उनकी डिटेल जजमेंट आएगी उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो काम है वो परफॉर्म करने में नाकाम हो गया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हों, क्योंकि अब ये बॉल इज बैक इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने हमारे बंदों को नोटिफाई करना है और वो नोटिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। और लेकिन रऊफ हसन साहब, आपको इल्म होगा कि हुकूमत तो आज के इस वजाहती बयान के हवाले से कई लोग ये कह चुके हैं कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज ही के दिन क्यों, जब आपको पता है कि आईनी तरमीम लाने के लिए तमाम तर तैयारियां हो रही हैं, तो ये सेकंड वजाहती बयान आता है, जबकि आज इस वजाहती बयान में बताया गया है कि कराची और इस्लामाबाद के चेंबर्स में इसकी समाअत भी हुई है। वो कहते हैं लेकिन दिस इज क्वेश्चनेबल, इसको वो जुडिशल एक्टिविज्म कह रहे हैं। देखिए, ये वॉलंटरी बयान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर के बेंच का वॉलंटरी बयान नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के ऊपर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी थी 8 मेंबर के बेंच से, उसके जवाब में उन्होंने ये जजमेंट दी है आज। तो ये कोई वॉलंटरी जजमेंट नहीं है। सही सही, ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन जो है एक दफा उन्होंने वजाहत मांग ली थी जो कि 8 मेंबर बेंच ने दे दी थी, उसके बाद ये दोबारा मांगने की जरूरत क्या थी इलेक्शन कमीशन के पास? उनको चाहिए था कि वो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको इंप्लीमेंट किया जाता, लेकिन चूंकि के दिमाग में फतूर है, ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, इसलिए उसको इंप्लीमेंट करने की बजाय इन्होंने दोबारा से वजाहत मांग ली। वो वजाहत आज आ गई है, इसमें कोई एक्टिविज्म मुझे नजर नहीं आता। जुडिशरी अपना रोल परफॉर्म कर रही है। तो रऊफ हसन साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड हो जाते हैं और इस आईनी तरमीम के हक में वोट डाल देते हैं, तब तहरीक इंसाफ और ये जो रिजर्व सीट्स, क्योंकि तब भी कुछ नंबर्स कम होंगे हुकूमत के, क्या खदशात हैं आपके? और आप लोगों का डिसीजन जब तक नहीं होता कोई भी, लेट्स सपोज, देखिए मौलाना साहब ऑन बोर्ड हो भी जाते हैं तो फिर भी नंबर्स इनके पास नहीं है, पूरे नंबर्स नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनकी अपने रैंक्स में इंप्लोजन है। PMLN और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको पता है, इनको मालूम है, इसीलिए ये डेस्परेट है मौलाना साहब के। लेट मी पुट इट दिस वे, अगर इनके पास नंबर्स होते तो आज तक ये अपनी जो ये तरमीम थी ये मंजूर करवा चुके होते, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी। ना नेशनल असेंबली में इनके पास नंबर्स हैं, ना सेनेट में इनके पास नंबर्स हैं, और हमारे कोई लोग जो है वो भाग के इनके पास नहीं जा रहे। उनको 1-1 अरब रुपए की ऑफर हुई है, उसके बावजूद उनको तोड़ने में नाकाम हुए हैं। ये शर्म का मकाम है हुकूमत के लिए, शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जो इस किस्म की मकरू हरकत करते हैं, लेकिन शर्म इनको आएगी नहीं। रऊफ हसन साहब, यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, अगर मौलाना साहब के ऑन बोर्ड होने के बाद भी नंबर पूरे नहीं है, तब भी ज़रूरत है, और आज एक वजाहती बयान भी आ गया, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि रिजर्व सीट्स को जाहिर है हुकूमत समझ रही थी, जो स्पीकर्स की जानिब से ख़त भी लिखे गए थे, 2 ख़त लिखे गए, और वो चाहती थी कि एक तरह से इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाए और ये रिजर्व सीट्स वापस मिल जाए इनको।
دیکھیے یہ جو امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی الیکشن ایکٹ میں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ہوئی تھی. میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کی تمام جو کوششیں ہیں وہ ایجنڈا اسپیسیفک ہے, ایک ایجنڈا کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ پری آرکسٹریٹڈ ایجنڈا ہے, یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس فریڈم کے لیے نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو کے رول کو امپوز کرنے کے لیے ہے جوڈیشری کے اوپر. یہ ترامیم بھی جو ہیں یہ بھی ایجنڈا اسپیسیفک ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ججمنٹ کی تو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں چینج کر دی. وہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے کہ جی وہ ریٹروسپیکٹیولی اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کچھ بھی اب آگے ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا یہ پھر دوبارہ کوئی اور اپنا تماشا کھڑا کرتے ہیں جیسے کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر بہت عرصے سے کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے تو معاملات جو ہے ریاست کے آگے نہیں چل سکتے. انسٹیٹیوشنز کی اگر یہ فریڈم لے لیں گے, جو 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے, ایگزیکٹو ہے, لیجسلیچر ہے اور عدلیہ ہے, عدلیہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ پلر ہے میری پرسپشن میں. اگر یہ اس کی فریڈم کو سلب کریں گے, اس کی فریڈم کو پورشن کر لیں گے ٹو دی ایگزیکٹو, اور ایگزیکٹو جو ہے وہ امپوز کرے گا اپنے آپ کو عدلیہ کی فریڈم کے اوپر, تو ریاست جو ہے اس کی ٹرائیکاٹمی ہے جو ہمارا جو بیسک جو فنکشن ہے وہ ایک ٹرائیکاٹمی ہے اس کی, وہ ٹرائیکاٹمی افیکٹ ہوگی, ریاست کے فنکشنز جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. اور یہ جتنے بھی جو پلرز ہیں ہمارے وہ اس میں سے کم از کم عدلیہ جو ہے وہ آئین میں دی گئی طاقت اور جو ان کی رائٹس ہیں ان کے مطابق آپریٹ نہیں کر سکے گی. رؤف حسن صاحب, کیونکہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ ایک کلیرٹی کے ساتھ, چاہے وہ حامد خان صاحب ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا دیگر جو آپ لوگوں کے قانونی ماہرین ہیں تحریک انصاف میں, وہ کیٹیگورکلی کہتے آئے ہیں کہ جو چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو جانا چاہیے آنے والے چیف جسٹس کا. ساتھ میں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس کیا جا رہا ہے. لیکن اب کیونکہ آئینی بینچ پہ بات آ گئی ہے, الگ آئینی کورٹس پر بات نہیں ہے, تو پھر یہ کہنا تو درست ہوگا کہ آپ لوگ اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کئی بار یہ کہا کہ آئینی بینچ پر سوچا جا سکتا ہے. خود بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہ ہمارے پروگرام میں کہا تھا. آئینی بینچ کی بات کی ہے, بالکل کی ہے, لیکن آئینی بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر آبجیکشنز ہیں ہمیں. اس میں جو ایگزیکٹو اپنا رول رکھنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر آبجیکشن ہے ہمیں. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ طے شدہ ہیں. عدلیہ ایک طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے, اس فنکشن اس کو جو فنکشنالٹی ہے اس کو امپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ترامیم لانا چاہتے ہیں تو وہ صرف عدلیہ کی امپاورمنٹ کے لیے ہونی چاہیے, عدلیہ کی امپاورمنٹ کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, ایک اسپیسیفک ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہماری آبجیکشنز ان چیزوں کے ساتھ موجود ہے, اور عدلیہ کی طاقت کسی صورت میں سلب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ایک نیا طریقہ کار ہے جو کہ بیرسٹر صاحب نے بھی ہمیں بتایا, جس کے اوپر آج ایک طرح سے جو بھی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے کنسنسس بھی کیا ہے کہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے ہوگا یا کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہوگا وہ آؤٹ آف دا 3 آؤٹ آف دا 5 اب جو بھی اپروو ہوتا ہے اس کے تحت ہوگا, جس میں پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہوگی اور اس کے اندر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز سے بھی لوگ ہوں گے. اس سے تو دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی کی کمپوزیشن کے اوپر ہمیں اب سوالات ہیں. ابھی اس طریقے سے یہ جس طریقے سے یہ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر سوالات موجود ہیں. تو یہ ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو پارٹی دے گی اس کے بعد ہی ہم آگے چلیں گے, اور وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کے بغیر نہیں دی جائے گی. وہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی دی جائے گی کہ اگر ہمارے آبجیکشنز موجود ہیں کہ نہیں, اور اگر وہ آبجیکشنز ہیں تو وہ کس قسم کے آبجیکشنز ہیں, کیا آبجیکشنز ہیں, اور ہم کیا ریمیڈی جو ہے اس کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو حل کیا جائے. رؤف صاحب ابھی مجھے ایشوز لگتے ہیں, ابھی مجھے خاص سے ایشوز لگتے ہیں جو کہ حل طلب ہیں. یہ لگ بھی رہا ہے کیونکہ قریب تر تو پہنچ چکی ہے, لیکن مولانا صاحب ابھی دیکھتے ہیں کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ایک چیز جو آپ لوگوں کی جماعت کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگ بھی بیٹھ کر ظاہر ہے اس مشاورت کے اندر شامل ہیں ہر طرف, چاہے وہ اس خصوصی کمیٹی میں بیٹھ رہے ہوں, اور دوسری طرف ملک گیر آپ احتجاج کی کالز دے رہے ہیں. دیکھیے ملک کی جو احتجاج کرنا وہ ہمارا آئینی حق ہے, ہم وہ دیں گے. ہم بیسیکلی ہماری کنٹینشن یہ ہے, اور اس کا بار بار ہم اظہار کر چکے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں لیجٹمیسی نہیں ہے, اس کا جو چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر یہ فنکشن کر رہی ہے, ان کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرے. یہ ہمارا بیسک سٹانس ہے, آج بھی ہمارا سٹانس وہی ہے اس پارلیمنٹ کے بارے میں.
باقی ہم مولانا صاحب کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں, وہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, ڈیفینیٹلی جائیں گے ان کے ساتھ اپنی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے, حتمی فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب نے کرنا ہے. وہ جب ہوگا تو اس کے بعد ہم اس سلسلے میں زیادہ کمپریہنسولی بات کر سکیں گے. رؤف صاحب اس میں تو بڑا تضاد ہے. دیکھیں ایک طرف آپ کہتے ہیں لیجٹمیسی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے پاس اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی, اور دوسری جانب مولانا کے تھرو بیٹھ کر کے آپ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, یعنی مشاورتی عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے. تو اگر آپ اس کے حق میں بھی ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد, تو پھر تو آپ لوگوں سے سوال ہوگا کہ اب پھر آپ لیجٹمیسی کی بات نہیں کر سکتے. لیجٹمیسی کی بات ہم کرتے رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. یہ چوری شدہ مینڈیٹ کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے یہ واضح وجود میں آئی ہوئی ہے. وہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ کبھی لیجٹمیٹ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی ہم ماننے کو تیار ہیں. یہ انلیجٹمیٹ حکومت ہے, یہ چوری کیے ہوا مینڈیٹ کی بیسس کے اوپر بنی ہوئی حکومت ہے. ان کو کوئی ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. اور ابھی تک ان کو یہ اور بھی کچھ ایشوز اور بھی ہیں جو کہ ان کو کرنے چاہیے. یہ پبلک میں جانا چاہیے, پبلک ڈومین میں جا کے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. یہ جو عدلیہ جو جوڈیشل جو باقی ہمارے بار کاؤنسلز وغیرہ ہے وہاں یہ جانی چاہیے ترامیم, ان کی انپٹ لینی چاہیے. اگر تمام جتنے بھی ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس یہ جانی چاہیے ترامیم. جلدی مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا کہ کیوں ہے ان کو جلدی کے 24 لاکھ انہوں نے کرنا ہے. دیٹ از واٹ آئی ریفر ٹو ایز این ایجنڈا ڈریون مینڈیٹ. یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. یہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنا چاہتے ہیں. ہم اس میں ایک حصہ نہیں بنیں گے. تو اب یہ تو خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اگین یو سے کہ عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. رؤف حسن صاحب بے حد شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. JUI یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت, جنہوں نے اس پورے آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑے اصولی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا تھا اور جو پیش بھی کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور اس کے بعد سے جو پورا مشاورتی عمل رہا ہے اس پر وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, یا پھر اس میں سے کوئی تبدیلی بھی ہوئی ہے. ذرا بات کرتے ہیں. JUI سے ہمارے ساتھ ہیں شاہدہ اختر علی صاحبہ, ممبر پارلیمنٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہدہ صاحبہ, اس وقت جو اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے, اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں, یعنی یہ ترمیم اب بہت جلد بیرسٹر عقیل کہتے ہیں ٹیبل کر دی جائے گی, اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو کیا یہ اصولی فیصلہ آپ کی جماعت نے کر لیا ہے؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے فرام دا ڈے ون, اور اس پہ کھڑے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ہم نے جو یہ ٹائم لیا ہے تو ہم نے ایک براڈر کنسنسس کے لیا ہے, کیونکہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں. تو مولانا صاحب کا یہ سٹانس کہ اپوزیشن میں صرف ہم ایک جماعت نہیں, ہمارے ساتھ اور بھی 3-4 جماعتیں, اور سب سے بڑی جماعت جو ہے اسمبلی میں وہ تحریک انصاف ہے. تو جب تک کہ تمام پارٹیاں آن بورڈ نہ ہو تو کیسے ایک مسودہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر کسی اختلاف کے قبول ہو گیا ہے اور منظور ہو گیا. یہ قبل از وقت ہے اس وقت. ابھی جو کچھ ہماری پارٹیوں کے ساتھ کنسنسس ہوا ہے مشترکات پہ, تو بقول حکومت کا یہ کہنا کہ ہم پارٹ 1 لے کے آئیں گے اور پھر پارٹ 2 میں جس چیزوں پہ اختلاف ہے اس کو بعد میں ٹائم لے کے اس کو ہم ایک دوسرے کو سنیں گے. ہم نے اس پارٹ 1 پہ بھی ان سے ٹائم اس لیے لیا کہ یہ کوئی عام قانون نہیں بننے جا رہا, یہ ایک آئین سازی ہو رہی ہے. تو چاہیے کہ اس پہ ہم تمام فیصلہ کوئی ایسے کریں جس میں تمام جماعتوں کا ایک مشترکہ ڈرافٹ سامنے آئے. اور یہی ہماری کوشش شروع سے جاری تھی اور ابھی وہ کوششیں جاری ہیں. اور اس وقت یہ کہنا کہ اسپیشل کمیٹی کی طرف سے ایک مسودہ آ گیا ہے کہ جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے, تو یہ چیزیں جو ہے اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ جو مشاورتی عمل ہے جو کہ ابھی جاری ہے اس کو خراب کرنے کے برابر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی تو یہ تو خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے. شاہدہ صاحبہ یہ تو کہ ہم لیں گے, تو ابھی تو ان کی بھی اپنی لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار اس طرح کے ارجنسی کیوں کریٹ کی جا رہی ہے.
تو یعنی خورشید شاہ صاحب نے جو کہا ہے اس خصوصی کمیٹی کے جنہوں نے سربراہی کی ہے کہ متفقہ طور پہ یہ 26 نکات جو ہیں، یہ مسودہ جو ہے جس کو آپ پارٹ 1 کہہ رہی ہیں، یہ متفقہ طور پہ منظور کر لیا گیا ہے اور اسے کابینہ بھیجا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ابھی اس پر مشاورت جاری ہے. مشاورت ان دا سینس کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے پاس یہ چیز جائے گی، وہ اس کو اوکے کریں، فائنل کریں، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی تو ممبران ہم خود یہاں پہ اس میں ووٹ نہیں کیا. اوکے تو مجھے شاہدہ صاحبہ یہ چیز ضرور بتائے گا، جو بڑی ڈسٹربنگ بات تھی جو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذکر بھی کیا تھا پریس کانفرنس میں مفتی عبدالشکور کے حوالے سے، اور ابھی بھی مولانا عطا الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، تو کچھ پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے؟ جی بالکل، یہ تشویش وجہ ہے. پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے تھی بات، کل پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں میں آپ نے خود سنا کہ ممبر جو ہے پہلے در پردہ بات ہوتی تھی، اب آشکارا ہو گئی حقیقت کہ کس طرح بائی ہک اینڈ کروک اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کو پاس کرنے کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے. ہونا نہیں چاہیے. بھئی پارلیمان کا کام ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، عوام کی رفاہ کے لیے ہوگا تو ظاہر ہے اس میں ہم متفق ہوں گے. اگر اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ جیسے طرح 19ویں ترمیم آج بھی اراکین کہتے ہیں کہ بزور بازو کروائی گئی تھی، اگر وہی سلسلہ ہوگا تو آج ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پروپوزل دیا کہ 19ویں ترمیم ختم کر دی جائے. کل 26ویں ترمیم کے لیے ہم سب کہیں گے کہ یہ تو بائی ہک اینڈ کروک کروایا گیا تو کیوں یہ ایکسرسائز بار بار دہرائی جائے گی؟ اب یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے، بالکل اوپن ہے کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کس طرح راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، جو کہ مناسب رویہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ شاہدہ اختر علی صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. تو بات یہی ہے فضل الرحمان صاحب کے سامنے، یعنی وہ کہتے ہیں لیڈرشپ کے سامنے جب یہ آئے گا اور اس کے بعد پھر ان کی ایک جماعت کا بھی ظاہر ہے پروسیس ہے. کل بھی ہم نے دیکھا تھا، بلکہ جب لاہور کے اندر ان کی مشاورت ہوئی تھی تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی پہ جا کر اس سے پہلے بات ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں اور اس سے پھر آگے لے کر چلیں گے. دیکھنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہیں یا نہیں، لیکن دا کلاک از ٹکنگ فار دا گورنمنٹ، کیونکہ وہ جس طرح سے یہ کہہ رہی ہے، آپ نے آج بھی دیکھا کہ پارلیمان کے اجلاس کی ٹائم کیا تھا، اس کے بعد اس کو آگے کیا گیا، یاد دلا دی اس پہلی مرتبہ کی اٹیمپٹ کی جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پیش کیا جانا تھا. اس وقت جیسے کہ بیرسٹر عقیل نے ہمارے پروگرام میں کہا ابتدا میں کہ 24 اکتوبر سے پہلے 24 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کرنی ہے نئے چیف جسٹس کی. اس سے پہلے کیا آئینی ترمیم اور پھر اس کے بعد کی نوٹیفیکیشن متفقہ طور پہ ہو سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.